بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، حضرت انسان اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ اس کرۂ ارض پر کئی ہزار سال پہلے آیا تھا۔ جس طرح بچوں کی پیدائش ایک رفتار سے ہو رہی ہے، اسی طرح انسانوں کے مرنے کی بھی ایک خاص رفتار ہے، اور جب بھی ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقربا اس کی اپنے مذہب کے حساب سے تدفین کرتے ہیں۔ کچھ مذاہب کے لوگ میت کو جلا دیتے ہیں، جبکہ کچھ اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ ایک میت کی آخری رسومات ادا کرنا اس کا حق ہوتا ہے، جو کہ اس کے عزیز و اقربا کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ بدھ مت کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ اگر تابوت میں میت کو دفنایا جائے تو یوں میت کو آرام ملتا ہے، اور اسی حقیقت کو جاننے کے لیے بدھ مت کے کچھ طالب علموں نے اپنے استاد کی قبر کو کئی سال بعد کھولا، لیکن تابوت سے ایسا کیا نکلا جسے دیکھ کر شاید کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، داشی دورسو بدھ مت کا ایک بہت بڑا استاد تھا، اور اسے بدھ مت کے ماننے والے اپنا بہت بڑا مذہبی پیشوا سمجھتے تھے۔ ناظرین، داشی دورسو 1852 کو پیدا ہوا، اور 16 سال کی عمر میں ہی اس نے بدھ مت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر لی۔ داشی کے لیے ایک بات توجہ طلب ہے، اور وہ یہ کہ وہ جڑی بوٹیوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کے بارے میں بہت زیادہ تجسس رکھتا تھا، اور یوں اس نے جڑی بوٹیوں پر ایک وسیع علم حاصل کیا جو کہ شاید اس دور میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوا ہوگا۔ داشی کے علم اور اس کی روحانیت کو دیکھتے ہوئے اس کو بدھ مت کے لوگ اپنا مذہبی لیڈر ماننے لگے، اور 1911 میں داشی کو روس میں موجود تمام کے تمام بدھ مت کو ماننے والوں نے اپنا 11واں پیشوا منتخب کر لیا۔ داشی ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک استاد تھا، اور یہ بات بعد میں ثابت بھی ہوئی۔ داشی بہت ہی سخت اور مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اور لوگ اس وجہ سے اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ داشی نے پہلی جنگ عظیم میں بھی اپنا کردار ادا کیا، اور جنگی فوجیوں کو کپڑے، پیسے اور ان کی دیگر امداد کے لیے ایک وسیع پیمانے پر چندہ کیا۔ اس کے علاوہ زخمی سپاہیوں کے علاج کے لیے داشی نے ایک ہسپتال بھی بنوایا۔ داشی کو ان خدمات کے عوض اس وقت کی حکومت میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جانے لگا، اور عام لوگ بھی یہی سوچتے تھے کہ وہ شاید سیاست میں بھی آ جائے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہی حکومت اس کی بعد میں آخری وصیت بھی پوری نہیں ہونے دے گی۔ روس میں سرخ انقلاب نے زور پکڑا تو داشی نے اپنے تمام تر شاگردوں کو حکم دیا کہ آپ سب تبت کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ اب یہاں بدھزم کے ماننے والوں کی خیر نہیں ہوگی، اور خود بھی 1 سال بعد ہی اس نے بدھزم کے مذہبی پیشوا کے طور پر اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، اور ایک عام راہب کے طور پر زندگی گزارنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، یا پھر وہ اپنی مرضی سے مرنا چاہتا تھا۔ خیر، اس نے اپنے تمام تر شاگردوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ اب اس کا وقت قریب ہے اور وہ مرنے جا رہا ہے۔ اس نے وصیت کی کہ میں نے اپنی موت کے لیے خاص انتظامات کیے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جس حالت میں مروں آپ مجھے اسی حالت میں ہی دفنا دیں۔ اس کے بعد اس نے تمام تر شاگردوں کو الوداع کیا، اور اپنے کمرے میں جا کر ایک خاص طرح بیٹھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کئی دنوں بعد بھی جب اس نے اپنا کمرہ نہ کھولا تو اس وقت مجبوراً اس کے شاگردوں کو دروازہ توڑ کر اندر جانا پڑا۔ ان کو آگے ان کا استاد مرا ہوا ملا۔ 2 شاگردوں نے اس کی لاش کو تابوت میں ڈالا اور اسی بیٹھی ہوئی حالت میں قبر میں تابوت سمیت اتار دیا۔ اس کے علاوہ داشی نے اپنے تمام تر شاگردوں کو کہا تھا کہ 50 سال تک میری لاش کو دیکھتے رہنا۔ اس کے دونوں حکم بڑے ہی عجیب تھے۔ انہوں نے بھی یہی سوچا کہ ہمارے عظیم استاد کا یوں ہمیں قبر میں اپنی لاش کو دیکھتے رہنے کا کہنا یقیناً کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا، اور اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ اس وقت سرخ انقلاب زوروں پر تھا، اور روس میں موجود تمام تر مذاہب پر پابندی تھی، اس لیے کسی نے بھی قبر کو نہ کھولا، کیونکہ تمام لوگ سزا سے ڈرتے تھے۔ آخر اس کی موت کے 75 سالوں بعد جب حالات نارمل ہوئے تو 2002 میں بدھزم کے ماننے والوں نے اس کی قبر کشائی کی۔ تابوت کا ڈھکن اٹھانے کے لیے تمام پیروکار ارد گرد کھڑے تھے۔ جو ہی ڈھکن اٹھا تو پاس موجود تمام لوگوں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ داشی دورسو اسی حالت میں موجود تھا جس حالت میں اس کو دفن کیا گیا تھا، اور اس کے جسم پر بمشکل کسی بھی طرح کے گلنے سڑنے کے نشانات موجود تھے۔ اس کے علاوہ کسی نے بھی دفنانے کے دوران اس کے جسم پر کسی بھی قسم کی ادویات کا استعمال نہیں کیا تھا تاکہ اس کی لاش خراب نہ ہو سکے۔ جب سائنسدانوں نے داشی کی لاش کا تجزیہ کیا تو ان کی بھی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ گلنا سڑنا تو دور، اس کی لاش سے بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد داشی کی لاش کو شیشے کے ایک جار میں بند کر کے مندر میں رکھ دیا گیا۔ آج اس کی لاش کو مندر میں رکھے ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے جسم پر کسی بھی طرح کے گلنے سڑنے کے نشانات موجود نہیں ہیں۔ بڑی تعداد میں بدھزم کے پیروکار اس لاش کو دیکھنے اس مندر میں ہر سال آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی لاش کے بارے میں کچھ افواہیں بھی گردش کرتی ہیں کہ اس کی لاش آنکھیں بھی کھولتی ہے اور مندر میں ادھر ادھر چلتی بھی ہے۔
لیکن ایسا ہونا عقلی طور پر کسی بھی طرح مانا نہیں جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ لاش کے نہ گلنے سڑنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ داشی جڑی بوٹیوں کا ایک ماہر تھا، اس لیے عین ممکن ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے خود ہی اپنے جسم پر ایسی جڑی بوٹیاں لگا لی ہوں جو کہ اس کی لاش کو مرنے کے بعد گلنے سڑنے سے بچائے رکھے ہوئی ہیں، اور اسے یا تو اپنی کسی بیماری کی وجہ سے موت کے وقت کا پتہ تھا یا پھر کسی اور وجہ سے اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ لیکن جو بھی ہو، وہ بدھ مت کے لوگوں کے مذہب کا ایک محترم شخص ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔